اچھا، اب تین ایشوز تو میں نے بتا دیے کہ ایک تو ہمارا جو ہے نا یونٹ جو ہے ایگریکلچر کا جو نسل در نسل ڈیوائڈ ہو کے وہ آپریشنل لے رہا ہے، ہم اس پہ پلان بہتر نہیں کر سکتا کسان. اور وہ جو کسان ہے جو اس چھوٹے یونٹ کا مالک ہے نا وہ اپنے ٹولز نہیں خرید سکتا، یعنی نہ وہ اپنا ٹریکٹر خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے پیچھے ٹرالی ہل. اب کئی قسموں کے تو ہل ہیں. ایک ہل ہے جو لیول کرتا ہے لیزر کے ساتھ، ایک جو روٹا ویٹر ہے جو اس کو بالکل سافٹ کرتا ہے زمین کو، پھر آپ نے بیج بونا ہے، پھر آپ نے فصل کاٹنی ہے، پھر تھریشر ہے، اور اس طرح کے ٹولز ہیں. وہ اچھا خاصا خرچہ ہے، تو وہ ایک چھوٹے یونٹ کا کسان جو ہے نا یہ مینج نہیں کر سکتا، تو اسے ساری چیزیں کرائے پہ لینی پڑتی. اب جو ہے نا اس کے پاس سپوز 8-10 ایکڑ ہے، اور سپوز اس نے یہ 4 ایکڑ جو ہے نا کپاس جو ہے نا بیجنی، تو سب سے پہلے اس کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، جیسے میں نے دوسرا ایشو بتایا. اب وہ لے دے کے کہیں سے ٹیوب ویل بھی اپنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو ٹیوب ویل بھی رینٹ پہ آج کل چل رہے ہیں کہ جی 5 گھنٹے ٹیوب ویل چلا دینا میری باری کے ساتھ، تو نہروں میں پانی پورا نہیں آ رہا. تو خیر اس کو سب سے پہلے تو اس جو 4 ایکڑ زمین ہے اس کے حل چلوانا ہے. تو یہ جو گاؤں میں یا کسی دوسرے گاؤں میں کوئی بندہ ہے جس کے پاس پورے ٹول ہیں، وہ کرائے پہ آتا ہے، وہ اس کا چارج کرتا ہے پر ایکڑ، وہ آ کے حل چلا کے جائے گا، اس میں لیزر کر کے لیول کر دے گا، جو بھی سروسز کو چاہیے. اب اس نے اس کو پانی لگا کے سافٹ کر کے پانی لگا کے یہ ہل چل چلوا لیا، پھر اس نے بیج لے کے آیا. بیج جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ جو اپنا آڑتی ہے اس کے پاس ادھار اٹھا کے بیج لے کے آئے گا، کیونکہ وہ بیج بھی سستا نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو بیج لوگ اپنا کر لیتے تھے، اب بیج بھی جو ہے نا وہ آپ کو لینا ہی پڑتا ہے. وہ بیج لے کے آئے گا، بیج لے کے آئے گا تو ساتھ میں کھاد لے کے آئے گا. اب یہ بیج کھاد یہ ساری چیزیں وہاں سے ادھار اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا انویسٹ بیسیکلی اس کا آڑتیا جو ہے نا وہ انویسٹ کر رہا ہے، جو چھوٹا کسان ہے. پھر وہ اس نے اس کو ٹولنگ کے بھی پیسے دینے ہیں کہ بھی ہل چلا دو، لیزر لگا دو، یہ کر دو. پھر بیج آ گیا، پھر اس نے کہنا اب مشین لے آؤ بھائی ٹریکٹر والے کو کہ اب میں نے بیج بنا ہے، تو مشین کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو سیاڑ کہتے ہیں، اس کے ساتھ پوری لائنیں وہ بیج گرائیں گے، اور پھر جا کے جو ہے نا فصل اگنے کے قابل ہوگی. یعنی ابھی فصل اگی نہیں ہے، اور اس پہ 1-2 دفعہ اس نے ہل چلوایا، اس کو لیول کروایا، اس میں کھاد ڈلوائی، ڈی اے پی، یوریا، فاسفورس، اور پتہ نہیں اور کون کون سی 3-4 جو اچھی فصل لینی تو 3-4 قسم کی کھادیں مکس کر کے لگانی پڑتی، پھر اچھی قسم کا بیج ڈالا. تو یہ پر ایکڑ جو ہے نا یہ کسان جو ہے نا یہ 20 سے 30 ہزار روپے کا مقروض ہو چکا ہے اپنے آڑتیے کا. اب فصل خیر سے اگ گئی ہے اللہ اللہ کر کے، اور اگر اس دوران بارش ہوگی تو سمجھا اس کا یہ آدھا ستیہ ناش ہو گیا، کیونکہ اب اس کو دوبارہ سے حل چلوا کے بیج دوبارہ. کپاس جو ہے نا بڑی ڈیلیکیٹ فصل ہے، اور پنجاب میں کپاس ہی کیش کراپ ہے. آپ پیسہ کمانا ہے تو اسی سے کمائیں گے. اگر آپ کی 1 سال میں کپاس اچھی ہوگی تو یو آر ڈوئنگ ویل دیٹ ایئر. اگر کپاس مر گئی تو آپ کا بس ستیہ ناش. آپ پھر کھانا وہ گندم بچے گی کھانے کے لیے، باقی کچھ نہیں بچے گا. آپ کپڑے شپڑے بھول جائیں، شادیاں وادیاں کو بائک شائک لینی ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے، وہ بھول جائے، وہ نہیں لے سکتے. تو اگر اب بارش ہوگی تو کپاس کا بیج بڑا ڈیلیکیٹ ہے، وہ جیسے زمین تھوڑی سی بارش نے سخت کی تو اگے گا نہیں، وہ دوبارہ سے پورا پروسیس کرنا پڑے گا. پھر اگ گئی اللہ اللہ کر کے تو پھر ساتھ ہی اس پہ جو ہے نا وہ اٹیک آ جاتے ہیں، دوسرے پیسٹی سائڈس آپ کو وہ لینی پڑتی ہیں. تو وہ بھی خیر سے جو زہریلی سپرے ہے وہ لانی پڑے گی ادھار اٹھا کے، پھر وہ 2-3 دفعہ کم از کم سپرے کرنی پڑے گی. پھر 2-3 ویک یا 4 ویک کے بعد اس کو پھر دوبارہ کھاد اس کو لگانی پڑے گی. تو اب ایٹ دی اینڈ اب خود امیجن کریں کہ 1 ایکڑ پہ اگر وہ کم از کم بھی کرے تو 30-40-50 ہزار روپیہ آلریڈی انویسٹ ہو گیا. یعنی ابھی اس کو یہاں سے کوئی ییلڈ نہیں آ رہی، کوئی فصل پک کے نہیں آ رہی، لیکن وہ ادار اس کے اوپر چڑھ گیا، سر اس کے اوپر چڑھ گیا. اچھا، اب اس میں پرابلم کپاس جو نا بڑی ڈیلیکیٹ ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے. کئی دفعہ بارشیں زیادہ ہو گئی فصل خراب، کئی دفعہ کوئی ایسی سنڈی اسپیشل آ گئی، کوئی وائرس آ گیا اس کا اٹیک کر گیا تو فصل خراب. اور اگر بارشیں کم ہوئی، پانی نہروں میں کم آ گیا تو فصل خراب. اچھا، اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو اب اگر اللہ اللہ کر کے آپ کی ایوریج قسم کی فصل ہو بھی گئی نا، تو جو ہمارے ہر ایریا کا فرق ہے، جو اچھے کسان ہوں گے وہ زیادہ، لیکن ہمارے ایریا میں جو ایوریج ہے نا وہ 20 سے 30 من پر ایکڑ جو ہے نا یہ ییلڈ ہوگی. کوئی بہت ہی اچھا جائے گا تو 40-50 پہ چلا جائے گا. اب وہ جو امجد جمال نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے جی 7,000 روپے، تو اگر 10 من ہوئی ہے تو وہ کتنے کی ہو گئی؟ 70,000 کی ہو گئی. اور 20 من ہو گئی ہے تو 1,40. تو اگر آپ نے اس میں سے 1.5 لاکھ کی یا 2.25 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی اٹھا بھی لی ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو ادار ہے نا 50-60 ہزار روپے پر ایکڑ، وہ آپ نے اس کو آڑتیوں کو دینا، جو بیسیکلی اس نے فصل آپ سے لے لینی ہے، اس نے اپنے کاٹ کے واپس آپ کو کچھ بچا تو دینے ہیں. پھر کسانوں نے اکثر ایک اور بھی ماڈل چلتا ہے
کہ زمین اپنی نہیں ہوتی, وہ حصے پہ ہوتی ہے یا کانٹریکٹ پہ ہوتی ہے, اور اگر حصے پہ ہوتی ہے تو اس میں سے اس سے آدھا جو ہے نا اس کو مالک کو چلا جائے گا, یا اگر ٹھیکے پہ ہے تو پر ایکڑ ٹھیکہ اس کا 30 سے 40,000 روپیہ پر ایکڑ ٹھیکہ اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 ایکڑ پہ اس کا 70-80 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک تو ابھی فصل ہونے سے پہلے لگ چکا ہے, جو اس نے واپس دینا ہے. اب اگر 2 لاکھ کی اٹھا بھی لی اس نے فصل, اب بلے بلے ہو بھی گئی اس کی کہ بڑی اچھی فصل آئی ہے, 2 لاکھ پر ایکڑ اس نے کما بھی لیا کاٹن سے, تو اس نے 10 ایکڑ بھی یا 4 ایکڑ یا 5 ایکڑ کتنا 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ہی بچے گا نا. تو 5 10 15 لاکھ میں اس نے پورا سال گزارنا ہے, کیونکہ گندم جو ہے وہ اس کو کھانے کے لیے ہے. باقی جو فصلیں ہیں نا وہ کمائی نہیں کرتی, کمائی صرف کاٹن کرتی, باقی فصلیں چھوٹا موٹا گزارا کر دیتی ہیں, چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے خرچے نکال دیتی ہیں. تو کاٹن پہ وہ ریلائی کر رہا ہے, اور کاٹن میں بڑا رسک ہے, تو اس لیے وہ جو یہ ہے نا کہ اس کا ریٹ 7,000 ہو گیا تو پتہ نہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو بھائی یہ بس کہنے کی باتیں ہیں. جو بیچارہ یہاں پہ یہ سارا کام کر رہا ہے نا, اس پہ کیا بیتی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا بچتا اور کیا نہیں بچتا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے میری طرف سے.